تو جناب میرے ساتھ جو انسپائرنگ خاتون موجود ہیں انہیں ہم نے تو آج بلایا ہی انسپائرنگ بھی، بٹ میں ان کا پروفائل پڑھ رہی تھی، انہیں مختلف پلیٹ فارمز پہ انسپائرنگ ایوارڈ بھی مل چکا ہے ایز این انسپائرنگ وومن. میرے ساتھ موجود ہے عائشہ زمان صاحبہ. یہ بزنس گروتھ کنسلٹنٹ ہے، فیس بک کی سرٹیفائڈ ایڈ پروفیشنل ہے، سیریل انٹرپرینیور ہے، فاؤنڈر اسکلز ٹو ڈو ہے اور ای لرننگ پلیٹ فارم ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ ٹرینر ہے فار مائیکروسافٹ پارٹنر کمپنیز. اسٹیم کے حوالے سے بہت زیادہ کام کر رہی ہیں اور اسکلز کے حوالے سے بہت زیادہ کام کر رہی ہیں. ینگ ایمرجنگ لیڈرز ان بزنس سمٹ جو کہ رشیا میں ہوئی، وہاں پر انہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. انہیں وومن ایکسلنس ایوارڈ بھی مل چکا ہے پروونشل گورنمنٹ کی جانب سے. اس کے علاوہ 2017 میں جو 9 انسپائرنگ وومن سلیکٹ ہوئی گلوب میں، ان میں ایک یہ بھی شامل تھیں. اور اس کے علاوہ ٹیک وومن ایمرجنگ لیڈرز میں اسٹیم فیلوشپ جو ہے انہوں نے کی ہے. یعنی ایک طرح سے ہمارے جو فیس آف ایکسچینج ہیں، آپ یہی سمجھ لیں کہ انہی کی گیسٹ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم ٹو دا شو عائشہ. سو مجھے یہ بتائیے گا کہ خواتین کے لیے بہت ہی گنی چنی فیلڈز سمجھی جاتی ہیں، بٹ جب ٹائم بدل رہا ہے تو جس طرح آپ مختلف چیزوں میں کام کر رہی ہیں، کتنی اپرچونیٹیز ہیں خواتین کے لیے؟ یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. جس طرح سے ٹائم بدل رہا ہے، ویمن کے لیے فیلڈس کی چوائس آف ڈائیورسٹی بہت زیادہ بڑھ چکی ہوئی ہے. اسپیشلی میں بات کروں گی جو ڈیجیٹل اسکلز ہیں، کیونکہ میرا خود بھی تعلق جو ہے وہ آئی ٹی انڈسٹری سے ہے، میجرلی ان آن لائن مارکیٹنگ اینڈ آل. تو میں نے پچھلے عرصے میں یہ دیکھا ہے کہ ویمن کو امپاور کرنے میں، فائنینشلی امپاور کرنے میں ڈیجیٹلائزیشن نے بہت زیادہ رول پلے کیا ہے. بہت ساری خواتین، کیونکہ میں اکیڈیمیا کے ساتھ کافی زیادہ انوالو رہی پچھلے 7-8 سال کے عرصے میں، تو بہت ساری خواتین ہیں جن کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، وہ زیادہ دور جاب نہیں کر سکتی، یا شادی کے بعد وہ ایک دم غائب ہو جاتی، نظر نہیں آتی. تو آئی تھنک کہ ڈیجیٹل جو ارننگ کی اپرچونیٹیز ہیں، انہوں نے خواتین کو بہت زیادہ امپاور کیا ہے، جس میں ڈفرینٹ ڈومینس ہیں. اگر وہی چند نام لیے جائیں جو کہ کافی فیملیئر ہیں، تو اس میں کانٹینٹ رائٹنگ ہے، کانٹینٹ مارکیٹنگ ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، گرافک ڈیزائننگ ہے، ویب ڈیولپمنٹ ہے. اور اب تو میں یہ کہوں گی کہ نئے دور کی جو ویب 3.0 جسے ہم کہتے ہیں، اس کی جو ٹیکنالوجیز ہیں وہ ہمیں بالکل سیکھنی چاہیے. فار ایگزامپل بلاک چین ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، مشین لرننگ ہے، NFT ہے، اور بالکل ریسنٹ پریزنٹ میں جو NFT انٹروڈیوس ہو رہے ہیں. تو خواتین کے لیے بہت زیادہ اسکوپ ہے ٹو گرو ان آل آف دیز فیلڈس. بالکل صحیح. اچھا، فیس بک سرٹیفائڈ ایڈ پروفیشنل بیسکلی کیا ڈومین ہے؟ کس طرح خواتین پاکستان کی اسپیشلی اس میں ٹریننگ لے کے کچھ ارن کر سکتی ہیں؟ فیس بک کی جو سرٹیفکیشن ہے میری، اٹ ہیز اے ویری انٹرسٹنگ اسٹوری. آئی واز ورکنگ وتھ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ، اور ایروز کا پروگرام جس کا آپ کو معلوم ہوگا واز ون آف دی فاؤنڈنگ ممبرس. تو وہاں پہ جو ہماری فیس بک کے ساتھ کولیبوریشن ہوئی تھی PITB کی، دے نامینیٹڈ 7 پیپل ٹو اٹیمپٹ دیئر سرٹیفکیشن. ابھی پاکستان میں اٹ واز پریٹی نیو، تو کافی اس کا ایگزاسٹیو ایگزام تھا ود آل دا کیس اسٹڈیز اینڈ ایوری تھنگ. سو الحمد للہ آئی واز پرابلی ون آف دا پائنیئرس ٹو ڈو دیٹ سرٹیفکیشن، جس سے ہم نے پھر شی مینس بزنس کے نام سے فیس بک کا ایک ٹریننگ پروگرام ہے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو خواتین اپنے گھروں میں یا کوئی بھی آن لائن بزنس کرنا چاہ رہی ہیں، اس کو آن لائن کیسے لے کر آ سکتی ہیں. فار ایگزامپل کوئی ہینڈی کرافٹس بہت اچھے بناتا ہے، کوئی کوکنگ میں بہت اچھی ہیں، بٹ دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو مانیٹائز آن دیز ڈیجیٹل پلیٹفارمز اپنی ان اسکلس کو یا پروڈکٹس کو. سو الحمدللہ وہ بڑا اچھا ایک موقع ملا فیس بک کے ساتھ کام کرنے کا. اینڈ وی ور ایبل ٹو train thousands of women across Pakistan in different provinces. تو اس سے جو ہے I would really commend کہ this project also was very empowering for women to learn digital marketing. اچھا، ہم نے ایک ساتھ آپ اسٹیم کے اوپر بھی ہم نے ایک سیشن کیا تھا اینڈ یو ور دیئر آلسو. سو کمیونٹی کو جب پے بیک کرنے کی بات آتی ہے، سو یو آر ایکچولی ورکنگ فار اسٹیم آلسو. سو کیا اپرچونیٹیز ہیں جس پہ ہم فوکس نہیں کر پاتے؟ بہت ساری ایسی اپرچونیٹیز، بیکاز میں یہ کہوں گی کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی کی وجہ سے دا ارتھ از فلیٹ ناؤ ان ٹرمز آف اپرچونیٹیز. سب کے پاس وہ اپرچونیٹیز ہیں جس کے پاس بھی انٹرنیٹ کا کنیکشن اویلیبل ہے. ناؤ دے کین سرچ فار دیم سیلوز. مسئلہ صرف یہاں پر یہ ہے کہ ہمارا کیونکہ بہت زیادہ اسکوپ نہیں ہوتا، اسپیشلی وین پیپل آر گریجویٹنگ فرام دیئر اکیڈیمیا. تو ان کو ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہوتا ہے کہ ایک سیٹ کریکولم ہمیں دیا ہوا ہے، اور دیر از اے پروفیسر اور دیر از اے فیسیلیٹیٹر جو کہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ سب چیزیں کور کرنی ہیں. بٹ آئی تھنک کہ جب تک وہ گریجویٹ ہوتے ہیں تو ان میں سے بہت تھوڑی پرسنٹیج ہے جس کو سیلف لرننگ کی عادت ہوتی ہے. بیکاز ناؤ دیٹ دا ورلڈ از چینجنگ، اور جن بھی خواتین نے یا جن بھی لوگوں نے اسٹیم میں اپنے آپ کو اسپیشلی گرو کرنا ہے، سو دے ہیو ٹو بی ویری اپڈیٹڈ. سو آئی تھنک کہ دس انٹرنیٹ اینڈ دا اسمارٹ گیجٹس دیٹ پیپل ہیو، دے شوڈ میک دا بیسٹ یوز آؤٹ آف اٹ اینڈ کین گیٹ دا ایکول اپرچونیٹی فار دیم سیلوز ان اینی فیلڈ پر سے.
تو اب آپ کا ویژن کیا ہے؟ کہاں کیا ایسا کوئی پروجیکٹ کرنا چاہتی ہیں امپاورمنٹ کے حوالے سے، انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے؟ ابھی میری جو کمپنی ہے اسکلز ٹو ڈو، اٹس این ای لرننگ پلیٹ فارم، اور اس کو میں نے کافی ٹائم سے بوٹ اسٹریپ کیا ہے. اینڈ دس ہے کہ اسٹارٹ اپ جو ہے نا، اٹ ٹیسٹ یور نروس. لیکن اگر آپ کا اسٹارٹ اپ پروڈکٹ بیس ہو تو اٹ ول ٹیسٹ یور نروس ٹو دی لمٹس. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے، اکثر لوگ پروڈکٹ بیس بزنس میں کیوں نہیں آتے، اس کی ریزن یہ ہے کہ پروڈکٹ کو پہلے بنانے میں آپ کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو جس لحاظ سے آپ کا پروڈکٹ ہے، آپ کو 5 مہینے 6 مہینے بعد سال لگ جاتا ہے کہ پروڈکٹ آپ کی ڈیولپ ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر پورا سال لیکن خرچہ بھی ہو رہا ہے، بیکاز دیر از اے ٹیم، یو ہیو آفس، یو ہیو آل دی آپریشنل کاسٹ. تو اس لحاظ سے آئی ایم ویری فارچونیٹ کہ آئی واز ایبل ٹو پل آف اسکلز ٹو ڈو. اور ابھی بھی اسی پلیٹ فارم کے تھرو وی آر ڈوئنگ ڈفرنٹ کولیبوریشنز ود ایکیڈیمیا، اور اٹ از بیسکلی فوکسڈ آن ڈیجیٹل ICT اینڈ امپلائبلٹی اسکلز. So we are very hopeful to have nice collaborations with the academia and also with the industry, so that people who want to upskill themselves, وہ academia کی side سے they can learn skills, اور industry کی side سے we should be able to place them to their relevant jobs or the relevant opportunities that might appear. اور کس قسم کی skills to do provide کرتی ہے؟ Again ہماری 3 domains ہیں، جس میں ڈیجیٹل ہے، ICT اور امپلائبلٹی ہے. ڈیجیٹل میں جیسے آ جاتی ہیں آپ کے پاس کانٹینٹ مارکیٹنگ، کانٹینٹ رائٹنگ، ڈیجیٹل ڈیزائن، UI UX ہو گیا آپ کے پاس. ICT میں آپ آ جاتے ہو اور بالکل ایک پوری ڈومین ہے، آپ QA سیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر آپ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ سیکھ سکتے ہیں، پروگرامنگ سیکھ سکتے ہیں، پائتھن، جاوا، یہ ساری لینگویجز. اینڈ دین امپلائبلٹی از ٹوٹلی فوکسڈ آن کہ اب ساری یہ اسکل سیکھ کے کچھ لوگ چاہیں گے کہ وہ آن لائن ارن کریں، کچھ لوگ چاہیں گے کہ وہ انڈسٹری میں ان کو اچھی پلیسمنٹ مل جائے. تو اس کے لیے وی آر ورکنگ آن ویری کمپریہنسو پروگرامس, so that once people go through those employability programs, we should be able to give them internship opportunities or some job opportunities in the available jobs in the industry. آپ کو لگتا ہے ہماری یوتھ کے اندر اسپیشلی جو ڈگری کر لیتے ہیں ان میں اتنی اویئرنیس ہے کہ انہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ایسے اسکل سے انہیں اکوپڈ ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں گورنمنٹ نے جس طرح ٹیک اپ کیا کچھ پروجیکٹس کو, جیسے انٹرپرینورشپ ہمارے لیے بڑا ایک ایلین کانسیپٹ تھا یہاں پہ, آپ چلے جائیں پیچھے 8-10 سال پہلے. بٹ دین گورنمنٹ کی کچھ اس ٹائم کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے بڑا اچھا کام کیا, انہوں نے انٹرپرینورشپ کو انٹروڈیوس کروایا, انکیوبیشن سینٹرز بنانا شروع کیے. پہلی بار پتہ چلا کہ انکیوبیشن سینٹرز بھی ہوتے ہیں, ایکسیلریٹرز ہوتے ہیں, ان میں کیا فرق ہوتا ہے اور کس طرح سے اسٹارٹ اپس کو گرو کرتے ہیں. اسی طرح سے جب گورنمنٹ لیول کے اوپر اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام ہوا ہے تو فری لانسنگ کی, ریموٹ جابس کی اور ڈیجیٹل اسکلس کی لوگوں میں بہت زیادہ اویئرنیس ہے. ای روزگار جیسے ایک پروگرام رہا ہے, پھر اس کے بعد ڈیجی اسکلس پاکستان کا جو گورنمنٹ کا پروگرام تھا, تو اٹ ہیز ریئلی کریٹڈ اویئرنیس. بہت سارے لوگ جو کہ کوالیفائی نہیں کر پائے یا وہاں سے اپنے لیے سرٹیفکیشن نہیں ارن کر پائے, پھر بھی دے آر اویئر کہ دیر آر ڈیجیٹل اسکلس اینڈ دے شوڈ لرن اباؤٹ اٹ. بٹ آئی تھنک اسٹل میں تو یہ کہوں گی کہ جو یوتھ ہے ہماری, اس کو ٹک ٹاک سے زیادہ تھوڑا سا ٹائم جو ہے اپنا اسکل لرننگ کی طرف لگانا چاہیے, سو دیٹ ان کی جو گروتھ ہے وہ لانگ ٹرم ہو. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, سو چیلنجز آپ کو کیا درپیش آئے اس پورے سفر میں اب تک؟ یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے. جو بھی لوگ ڈیجیٹل اکانومی میں اسٹیپ ان کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے, کیونکہ ہمارا اپنی پچھلی جنریشن جو ہمارے پیرنٹس ہیں ان سے ایک نہیں کافی جنریشنس کا گیپ بن چکا ہے, بیکاز پچھلے 30-35 سال میں جس طرح سے ٹیکنالوجی بوم کی ہے تو ہمارا جنریشن گیپ اور انڈرسٹینڈنگ کا لیول بہت ڈفرینٹ ہے اپنے پیرنٹس سے. سو وین آئی اسٹارٹیڈ آؤٹ تو ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے ہوئے ہوتے تھے تو پہلے میں پڑھائی میں بہت زیادہ مصروف رہتی تھی, اور جب میں نے ڈیجیٹل فیلڈ کو ایکسپلور کرنا شروع کیا تو میں اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ بہت زیادہ مصروف رہتی تھی. اکثر لیپ ٹاپ کھلا ہوتا تھا, میں اسی کے ساتھ ہی سو جاتی تھی اور اٹھتی تھی ادھر ہی چل رہا ہوتا تھا, بیکاز آئی اسٹارٹیڈ ٹو ڈو فری لانسنگ ان مائی یونیورسٹی ڈیز. میں نے بہت جلدی اپنا کریئر کک آف کیا تھا. تو مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ جو بھی آتے تھے وہ کہتے تھے آپ کی بیٹی جو ہے وہ ہر وقت لیپ ٹاپ کے ساتھ لگی رہتی ہے, کرتی کیا ہے؟ اور میری اماں کو بھی یہ مسئلہ تھا. تو ایک دن میں نے اپنی اماں کو بولا کہ یار میں نے نا باہر جانا ہے, یہ ویسٹرن یونین. تو مجھے کہتی ہیں وہاں سے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا پیسے لینے ہیں. کہتی ہیں پیسے کس چیز کے لیے؟ میں نے کہا اسی چیز کے لیے سے میں کام کر رہی تھی. تو شی واز ہیپی بٹ شی واز ویری ڈاؤٹ فل ایز ویل کہ یہ لیپ ٹاپ سے کام کر کے کدھر سے پیسے آتے ہیں. تو بٹ وی وینٹ اینڈ آئی گاٹ نائس سم آف منی آؤٹ آف ویسٹرن یونین, جس نے میری امی کو خوش کرنے کی وجہ زیادہ شک میں مبتلا کر دیا. اور مجھے گھر آ کے پوچھی تو مجھے صحیح بتاؤ کام کیا ہے, کس طرح سے ہے, کہ اس میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے, اتنے پیسے کیسے مل سکتے ہیں, وہ بھی گھر بیٹھے ہوئے. تو آئی ٹولڈ ہر اباؤٹ تھنگس. تو میں کہتی ہوں کہ یہ مسئلہ بہت ساری یوتھ کو ابھی بھی فیس کرنے کو ملتا ہے
تو اس میں یہ کہوں گی کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ کبھی ہمارا برا نہیں چاہتے, وہ صرف جنریشن گیپ ہونے کی وجہ سے انہیں بعض چیزیں سمجھ نہیں آتی. تو وی شوڈ بی ویری کائنڈ ٹو دیم اینڈ ان کو اپنے ساتھ آن بورڈ کریں, ان کو چیزیں بتائیں ایٹ لیسٹ کہ وٹ وی آر ڈوئنگ اینڈ ہاؤ اٹ از بینیفٹنگ اس ان آر فیملی.